اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم اسلام کی بنیادی باتیں اور ضروری باتیں سیکھنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے علم میں، اپنے یقین میں، اپنے ایمان میں پختگی لانے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ کل کے درس کے سلسلے میں اگر کوئی کچھ بتانا چاہے خلاصہ تو بتا سکتی ہیں۔ کل کے درس میں کوئی ایسی بات پوائنٹ والی بات، چونکہ کل باقاعدہ لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں یا ارکان اسلام کے سلسلے میں باتیں ہو رہی تھی، اس سلسلے میں جو آپ کے ذہن میں ہو، جو بات سب سے اچھی لگی ہو، ایسے تو دن کی بات انشاءاللہ خراب نہیں لگے گی، لیکن سب سے اچھی بات جو آپ کو لگی ہو، ایک دو بات وہ بتائیں۔ اسلام کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اور کوئی؟ یعنی اسلام کا معنی نا؟ جی جی ماشاءاللہ، جی تکبر سمجھ میں آیا، بہت خوب۔ منافق۔ جی ماشاءاللہ، مسلمان کون ہے؟ بہت خوب ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، کل لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی تھی، 3 قسمیں بیان کی گئی تھی تمام لوگوں کی، تو اگر کوئی بتائے، تینوں اگر کوئی بتا دے تو ٹھیک ہے، کوئی 2 بتائے، کوئی 1 بتائے، چلیے کوشش کیجئے۔ متکبر، مشرک اور مومن۔ موحد، مشرک، جی تکبر، مسلم، مومن۔ جی ماشاءاللہ، خوب۔ ایک مومن، مسلمان مومن کہیے یا مسلم کہیے، ایک ہی چیز ہے، متکبر۔ جی، ایک متکبر جو انکار کرتا ہے، اور جو مانتا ہے وہ مسلم۔ جو مانتا ہے لیکن پوری طرح سے نہیں مانتا وہ مشرک۔ بہت خوب، جی جی بہت خوب ماشاءاللہ، خوشی کی بات ہے، سب کو یاد ہے، الفاظ الگ الگ ہیں لیکن سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ جی تو اب ہم اگلے درس کے لیے چلتے ہیں آگے۔ دیکھیے ان باتوں کو ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہیں کہ صرف پڑھیں اور پھر بھول جائیں، کیونکہ یہی چیزیں انشاءاللہ بار بار آتی رہیں گی اور بار بار دہرائی جاتی رہیں گی، اس لیے ان چیزوں کو ذہن میں بالکل برقرار رکھیے، اسے محفوظ رکھیے۔ تو آخری بات کیا کہی گئی تھی؟ کلمہ کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ اس کے اندر نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے، یعنی بات کو انکار بھی کرنا ہے کسی چیز کا اور اعتراف بھی کرنا ہے، ایک بات کا انکار کرنا اور ایک بات کو ثابت کرنا ہے۔ انکار تمام معبودان کی، تمام قسم کی جو ہم بھرم رکھتے ہیں یا جو یقین رکھتے ہیں یا جو ہم عبادت انجام دیتے ہیں، کسی بھی معبود کی، ہر معبود کی عبادت کا انکار کر دینا، پہلی چیز۔ دوسری چیز، صرف اور صرف تمام عبادتوں کا حقدار اللہ رب العالمین کو مان لینا۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلیے۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، جسے ہم کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، کلمہ اخلاص وغیرہ بھی کہتے ہیں، تو یہ صرف کلمہ نہیں ہے۔ کلمہ ہم جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، چند الفاظ نہیں ہیں، یہ چند کلمات نہیں ہیں، بلکہ یہ نہیں کہ بس لفظ ہے بول دیا، کوئی اس کا معنی نہیں، کوئی دلالت نہیں، بلکہ یہ کلمہ ہے بہت بڑے معانی کو، بہت بڑے معانی کو مشتمل ہے۔ اس کلمے کے اندر بہت سارے معانی پائے جاتے ہیں، بہت سارے معانی پائے جاتے ہیں، بہت سارے مقاصد پائے جاتے ہیں، بہت سارے اہداف، جس کو ہم گول، ایم کہتے ہیں، ہمارا جو پرپز ہم جو کہتے ہیں،
وہ اس کے اندر بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور سب سے بہترین جو کلمہ ہے یا اس کلمے کے اندر سب سے بڑا مقصد جو چھپا ہوا ہے, سب سے بڑا معنی جو چھپا ہوا ہے, وہ ہے توحید اللہ, اللہ عز و جل کے لیے توحید ثابت کرنا. تو انسان کوئی بھی بندہ موحد نہیں ہو سکتا, وہ توحید والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کلمے کے جو معانی ہیں, جو جس مطلب پر, جن معانی پر یا جن مقاصد پر یہ کلمہ دلالت کر رہا ہے, ان تمام مقاصد کو انجام نہ دے, انجام نہ دے. یعنی اللہ کے علاوہ جتنی بھی معبود ہے, تمام معبود کی عبادت کی نفی کرنا, منع کر دینا, انکار کرنا, اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے تمام عبادتوں کو ماننا. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کو دل کے یقین کے ساتھ مانتا ہے اور اس میں وہ سچا ہے, سچا کب ہوگا؟ اگر وہ دل میں یقین ہو. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ, اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھیے گا کہ تمام معبود کی عبادتوں کی نفی کر دینا, انکار کرنا, اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے تمام عبادتوں کو تسلیم کرنا, یہ اگر وہ سچا ہے اور وہ اس بات کو ثابت کرے, تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارے گا. اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی, مانگنے کی ضرورت ہی تو ہوگی, تو اللہ کو پکارے گا. اگر کبھی مدد طلب کرنی ہوگی, مدد اللہ سے مانگے گا. کبھی اگر پریشانی میں مبتلا ہوگا, پریشانیوں کی نجات کے لیے اگر کسی سے مطالبہ کرے گا, تو اللہ کی ذات ہوگی. اگر بھروسہ کرنا ہو تو بھروسہ کس پر کرے گا؟ اللہ پر کرے گا. اسی طرح سے کسی کو اگر مصیبت سے نجات دلانا ہو, اپنے بچے کی حفاظت, اپنے گھر والوں کی حفاظت, تو ان تمام لوگوں کی حفاظت, ان تمام ذاتوں کی حفاظت کا ذمہ داری وہ اللہ رب العالمین کو دے گا. اگر کبھی ذبیحہ پیش کرنا ہو, کبھی قربانی کرنی ہو, عقیقہ کرنا ہو, یا اس طرح کے جو بھی جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ ذبح کرنا ہو, تو صرف وہ اللہ کی رضامندی کے لیے کرے گا, کسی اور کے لیے چڑھاوا نہیں چڑھائے گا. نہ ہی کبھی اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر مانے گا, یا عبادت کی کوئی بھی قسم, رکوع ہو, سجدہ ہو, تعظیم ہو, ڈر ہو, خوف ہو, محبت ہو, اس طرح کی جتنی بھی عبادت جس کو ہم نام دیتے ہیں, وہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرے گا. کوئی بھی بندہ, کوئی بھی مرد, کوئی بھی عورت. بات واضح ہو گئی نا. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا, آیت نمبر 162 کے اندر, 162 اور 163 کے اندر, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے, اپنی امت سے بتا دیجئے, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام عالم کا رب ہے. لا شریک لہو, اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے ان تمام چیزوں میں, ان تمام عبادتوں میں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ, اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی نماز کے اندر جتنے ارکان ہیں, جو سجدے رکوع ہے, خوف ہے, خشوع و خضوع ہے, انکساری ہے, عاجزی ہے, اسی طرح قربانی کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں, اسی طرح ہمارا جینا مرنا, اس میں خوف بھی ہے, محبت بھی ہے, زندگی سے محبت بھی ہے, زندگی کے ختم ہونے کا ڈر بھی ہے. ان تمام چیزوں کا حقدار صرف اللہ رب العالمین کو ماننے کا مجھے حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور میں پہلا مسلمان. دیکھیے, یہ جو باتیں ابھی کہی گئی ہیں, یہ جو باتیں ابھی میں نے 2 منٹ کے اندر کہی ہیں, ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ صرف یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں. لا الہ الا اللہ کہنا اپنی زبان سے کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے معانی, اس کے مطالب, اس کے مقاصد, اس کے پرپس کو ہمیں جاننا پڑے گا. یعنی کس چیز پر دلالت کر رہا ہے, جیسا کہ انہوں نے کل بتایا تھا, کلمہ کے تقاضے جو آپ نے کہا تھا, کس چیز پر دلالت کر رہا ہے, اس کے اندر کیا معانی پائے جا رہے ہیں. اسی طرح سے
مقصد کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہوگا یا کیا طریقہ ہوگا؟ ان تمام چیزوں کو جاننے کے بعد ہی، ان تمام چیزوں کو برتنے کے بعد ہی۔ مختصر طور پر اللہ رب العالمین کے لیے وحدانیت جب بولوں میں تو تینوں بات سمجھ لیجئے گا آپ، ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں۔ اسی طرح دین کے اندر جو بھی کام ہے تمام کو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ انجام دینا۔ اگر کوئی شخص، اب سوال آپ سے، اگر کوئی شخص، میں اگر کہوں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے، میں اگر کہوں لا الہ الا اللہ، لیکن میں کہوں مثال کے طور پر کسی کا نام لوں، اے محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دے، یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا رسول اللہ مجھے اولاد دے، یا رسول اللہ میرا بیڑا پار کر دے، ٹھیک ہے؟ یا پھر میں لا الہ الا اللہ کہوں تو اس کا جواب دیجئے، میں لا الہ الا اللہ کہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دن بھر کرتا رہوں، اور یہ جو جملے ابھی میں نے بتلائے ہیں وہ میں بولوں اگر زبان سے، تو بتائیے کیا ایسا شخص یا میں مسلمان رہوں گا یا توحید والا رہوں گا؟ نہیں۔ نہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال، میں کہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کئی مرتبہ دن بھر میں، لیکن جب کہیں پہ جاؤں تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں ایسے یا پھر ایسے، کسی قبر کے پاس، کسی زندہ کے پاس جو بڑا بزرگ ہمیں نظر آ رہا ہے، بس ایسے کروں، کچھ نہ کہوں، اور دل میں یہ سوچوں کہ یہ دینے والا ہے، سب اس کے پاس آتے ہیں، سب اس کے پاس سے لے کر کے جاتے ہیں، اولادیں 20-20 سال تک نہیں ہوتی، اولاد کی نعمت سے محروم رہتا ہے کوئی انسان، اس کے پاس آتا ہے اور فوراً 2 دن کے اندر پتا چلتا ہے کہ اولاد رہ گئی ہے۔ تو بتائیے میں ایسے کروں صرف اور دن میں یقین کروں یہ دے سکتا ہے جس طرح لوگ دے رہے ہیں، زیادہ یقین نہ ہو بلکہ صرف یہ ہو سکتا ہے دے دے، اللہ سے اتنا مانگا نہیں مل رہا ہے، صرف ان کے پاس دے دو، لیکن لا الہ الا اللہ ہمیشہ کرتا ہوں، تو پھر بتائیے میں توحید والا رہوں گا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، لیکن کہوں کہ اے میرے بزرگ، اے میرے دادا، مثال کے طور پر میرے دادا بہت زیادہ بزرگ تھے، سب لوگ دعائیں کرانے آتے تھے وہاں پر، اور بہت سارے لوگ طرح طرح کی چیزیں، طرح طرح کے عقیدے ان کے ساتھ وابستہ رکھے ہوئے تھے، ان کے سلسلے میں عقیدت مند تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں اپنے دادا کو پکاروں اور کہوں میں آپ کی ذات سے، آپ کے حوالے سے، یا آپ کے توسط سے، یا کہہ لیجئے جو آج کے لوگ کہتے ہیں آپ کے طفیل، میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہوں، اور آپ کے طفیل میں اپنے گناہوں کی بخشش اللہ سے طلب کرتا ہوں، تو بتائیے میں توحید والا رہوں گا؟ نہیں۔ بات واضح ہو گئی نا؟ تو کیا پتا چلا یہ جو تمام چیزیں ہیں، جو تمام اعمال میرے ہیں، میں نے لا الہ الا اللہ کا ورد تو کیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کیا زبان سے، لیکن میں نے زبان کے ذریعے سے کچھ ایسے کلمات کہیں، اسی طرح سے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے پاؤں کے ذریعے سے، یا اپنے دل کے ذریعے سے، اپنے ہونٹ کے ذریعے سے ایسے اعمال کیے ہیں جو اس توحید یا اس کلمے کے کیا ہے، اپوزٹ ہے، اس کلمے کے متضاد ہے، اس کلمے کے کیا ہے، اپوزٹ ہے۔ کلمہ کچھ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، مثال کے طور پر، اور میں کچھ اور کہوں اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل اپوزٹ، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوگا، میں گویا کہ میں صرف زبان سے کہہ رہا ہوں لیکن کلمے کا حق ادا نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کلمہ جب تک انسان اس کلمے کے معنی کو نہ سمجھ لے، اس کلمے کے تقاضے کو پورا نہ کر لے، اس مقصد کو انجام دینے کے لیے کلمے کے اوپر عمل نہ کرے، تب تک وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ موحد نہیں ہو سکتا۔ اچھا چلیے، مثال کے طور پر میں کہوں کہ مسجد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، مسجد کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، بہت بری چیز ہے مسجد کو نقصان پہنچانا، اور میں یہ کہتے ہوئے پتھر مار رہا ہوں مسجد کے اوپر میں پتھر مار رہا ہوں،
ڈھیلا پھینک رہا ہوں, اینٹیں پھینک رہا ہوں, تو کہنے والے کیا کہیں گے مجھے؟ یا تو پاگل کہیں گے, یا تو کہیں گے جو اپنی زبان سے تو بول رہا ہے اس کو سمجھ نہیں رہا ہے نا, جو بول رہا ہے وہ سمجھ نہیں رہا یہ بات. یا تو یہ کہیں گے تم جس چیز کا ورد کر رہے ہو, جس چیز کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو, جس چیز کی دعوت دے رہے ہو, تم خود اس کا انکار کر رہے ہو عملی طور پر. تو اگر میں کہوں کہ مسجد کی حفاظت کرو, مسجد کو نقصان نہ پہنچاؤ, لیکن میں اپنے عمل کے ذریعے سے اینٹ پھینک رہا ہوں, میں نے کسی کو اینٹ پھینکنے کے لیے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا کہ مسجد کو نقصان پہنچاؤ اینٹیں پھینکو, لیکن اپنے عمل کے ذریعے سے کہہ رہا ہوں, اور میں کہوں کہ مسجد کی حفاظت میں کرنے والا ہوں, تو کوئی انسان اس کو مانے گا, تسلیم کرے گا؟ نہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ مسجد کو نقصان پہنچانے والا ہے نا جی, مسجد کو نقصان پہنچانے والا ہے. اسی بات کو کفار و مشرکین جن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے, جو قریش کے لوگ تھے, مکہ کے لوگ تھے, وہ اس کلمے کو سمجھتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ بات آئی تھی, کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے ندا لگائی تھی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کیا کہا تھا؟ قولو, تم پڑھ لو. قول کا معنی کیا ہوتا جانتی ہیں آپ لوگ؟ کہ پڑھ لو کلمہ, تفلحوا تم کامیاب ہو جاؤ گے, تملک العرب والعجم, عرب بھی تمہارا, عجم بھی تمہارا ہو جائے گا نا. تو کیا کہا تھا؟ کلمہ کو پڑھ لو. لوگ پڑھ لیتے, وہ جانتے تھے کلمے کا پڑھنے کا مطلب ہے, کلمے کو زبان سے ادا کرنے کا مطلب ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. جتنے معبود ہیں تمام معبودوں کا انکار کرنا ہوگا, جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں ان عبادتوں کو چھوڑنا ہوگا, جن سے ہم لوگ مدد طلب کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو مددگار نہیں ماننا ہوگا. تمام کی تمام چیزیں, تمام کی تمام عبادتیں, تمام کے تمام یقین, تمام کے تمام عقیدے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے رکھنے ہوں گے. وہ جانتے تھے, اسی وجہ سے انہوں نے تکبر کیا تھا. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر ارشاد فرمایا ہے, انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا, اللہ رب العالمین نے بیان کیا, جب ان سے کہا جاتا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو, تو وہ لوگ استکبار کرتے. کیا کرتے؟ استکبار, یعنی تکبر کرتے, گھمنڈ دکھلاتے, اور لوگوں سے کہتے آپس میں ائنا لتارکو آلہتنا, کیا ہمارے جو معبود ہیں جن کے سامنے ہم سر کو جھکاتے ہیں, جن سے ہم مدد طلب کرتے ہیں, پریشانیوں میں نجات طلب کرتے ہیں, مصیبتوں اور آفتوں میں ہم ان کو پکارتے ہیں, کیا ایک مجنون پاگل دیوانے شاعر کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے؟ نعوذ باللہ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور مجنون کہتے تھے, پاگل دیوانہ کہتے تھے. تو کہتے تھے اس کی وجہ سے ہم چھوڑ دیں, ہمارا جو عقیدہ ہے, ہم جو عقیدت مند ہیں, ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں, ہم عبادتوں کو چھوڑ دیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہا گیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے بھی ذکر کیا, صرف ان سے کہا گیا تھا لا الہ الا اللہ کہہ دو, لا الہ الا اللہ کہہ دو. وہ سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہے ان تمام معبودوں کو چھوڑ دینا, ان تمام کی عبادتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. اسی لیے ایک اور آیت میں سورہ 7 کے اندر, آیت نمبر 5 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کہ اس رسول نے, اس پیغمبر نے آ کر کے تمام معبودوں کو ایک کر دیا ہے, تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو ہم مانیں گے. یہ تو بڑی عجیب بات ہے, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. یعنی یہ انتہائی درجے کی تعجب کی بات ہے کہ ہم جتنے معبودوں کو پوجتے تھے, ان کی عبادت کرتے تھے, ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے, ان تمام کو چھوڑ کر صرف ایک کو مانے. تو کیا ہے؟ یہی چیز تکبر ہے, اور یہی چیز وہ جانتے تھے, اسی لیے کہتے تھے اصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. دیکھو اپنے معبودوں کو چھوڑنا مت, جم جانا, ڈٹ جانا, جس کو ہم کہنا ڈٹ جانا, بالکل نہیں پیچھے ہٹنا. اپنی آن کی بات ہے, شان کی بات ہے, جان جی کی بازی لگا دینا, لیکن کیا کرنا؟ ڈٹ جانا. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا. سورہ فرقان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا, دیکھو وہ لوگ کہہ رہے ہیں, دیکھو اگر ہم
اپنے معبودوں پر نہیں ڈٹیں گے تو یہ شخص، یہ پیغمبر جو کہتا ہے اپنے آپ کو، یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر دے گا. ان کاد لیضلنا عن آلہتنا، بہت جلد ہمیں دور کر دے گا. اس لیے ڈٹے رہنا، کسی بھی حال میں پیچھے مت ہٹنا. تو ان تمام باتوں سے کیا معلوم ہوا؟ تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ کلمے کا مطلب کفار بھی جانتے تھے، مشرکین بھی جانتے تھے. اسی لیے انہوں نے اس کلمے کو کہنے سے انکار کر دیا. اور جب تک کلمے کا انکار، کلمے کا اعتراف کر کے تمام معبودان باطلہ کا انکار نہیں کرے گا آدمی، تب تک وہ موحد نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر 256 کے اندر، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا ہے، مضبوط کڑا تھام لیا ہے. جس طرح سے کفار قریش اور مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا، اپنے معبودوں پر ڈٹنے کی تلقین کی تھی، ڈٹنے کا حکم دیا تھا، اسی طرح اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ پر ایمان لا کر اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کر کے تم اللہ کے کڑے کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو. اتنی باتوں سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ تو یہ کلمہ اگر ہم کہتے ہیں تو فائدہ پہنچائے گا؟ جی، کلمہ فائدہ پہنچائے گا. جی ماشاء اللہ، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا. میں کلمہ پڑھوں کسی سے مدد مانگوں، میں کلمہ پڑھوں کسی کے سامنے جھک جاؤں، میں کلمہ پڑھوں کسی اور کے لیے نذر کروں، میں کلمہ پڑھوں کسی اور سے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کا مطالبہ کروں، تو یہ چیز اگر میں کروں تو کلمہ فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس کا خلاصہ دیکھیے، اس کا خلاصہ کیا ہوا؟ لا الہ الا اللہ اسی وقت فائدہ پہنچائے گا ایک انسان کو جب اس کے اوپر، جیسا کہ آپ نے کہا، جب اس کے اوپر پورا عمل ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی ذبیحہ پیش نہ کیا جائے، کوئی بھی عبادت ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی نا؟ جی ماشاء اللہ، آواز آ رہی ہے؟ کوئی ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا ہے؟ ماشاء اللہ. دیکھیے، ہم نے ابھی یہ جان لیا کہ کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، کلمے کے شروط کو پورا کرنا ہے، یہی نا؟ اب بتائیے، اگر کلمے کے شروط ہیں، کلمے کے تقاضے ہیں، تو کیا ہیں اور کیوں ہیں، یا کہاں سے آئے؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ تم شروط الگ سے بول رہے ہو، اگر آپ سے کہا جائے، آپ نے کہا دیکھیے کل میں نے درس میں، کل میں شامل ہوئی تھی درس میں اور سنی ہوں کہ کلمہ نہیں فائدہ پہنچائے گا، کلمہ فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس کے شروط کو بھی ادا کرنا ہوگا، اس کے کچھ تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا، اس کے معانی پر بھی عمل کرنا ہوگا. میں نے یہ سنی ہے، میں نے یہ باتیں سنی ہیں. اب کوئی آپ سے کہے کہ تم کہاں سے شروط لا رہی ہو، تم کہاں سے اس کے تقاضے لا رہی ہو، اسی طرح سے اس کے اوپر عمل کرنے کی بات کہاں ہے، کس نے کہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا ہے کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کہاں سے یہ شروط لا رہی ہیں؟ ابھی شروط بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، شروط کو بیان کیا جائے گا. تو دیکھیے، جواب ہے آپ کے پاس، کہاں سے لا رہی ہو؟ جی جواب دیجیے، کوئی بھی چیز معلوم ہو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، یہاں ہم سیکھنے
सिखाने के लिए बैठे हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। नहीं तो कुरान और हदीस में ऐसा नहीं है कि शुरूतुल कलिमा यानी कलमे के शुरूत, कलमे के तकाजे इस तौर पर आपको कुरान करीम में नहीं मिलेगा सुन्नत से। चलिए, अच्छी बात है, आप लोग इतना तो समझ नहीं, बहुत खुशी की बात है। कुरान और हदीस हमारे लिए दलील है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें मुस्तंबित भी होती हैं, कुछ चीजें उनसे निकलती हैं। आपसे ऐसा सवाल करे तो आप ये पूछिएगा, ठीक है ना, कभी कभी पूछना भी पड़ता है, तो क्या कहिएगा, अच्छा ये बताओ नमाज के लिए कुछ शर्त है? नमाज के लिए कुछ शर्त है? कहेंगे हाँ, क्या शर्त है? वजू बनाना, जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना। तो आप कहिएगा क्या कुरान या सुन्नत में ये जिक्र है कि नमाज की ये शर्तें हैं? ऐसा जिक्र नहीं। क्या है? ऐसा होगा तो ये कबूल नहीं किया जाएगा। ला यक़बलु, मिसाल के तौर पर ला तुक़बलु सलातुन इल्ला बितुहूर, इस तरह के अल्फाज आते हैं कि अल्लाह या इस तरह के अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन बगैर पाकी के नमाज कबूल नहीं करता। तो इसी तरह से उन चीजों से ये शर्तें निकाली गई हैं। इसी तरह से हज की कुछ शुरूत है, तो ये भी नहीं बताएगा कि हज की ये शुरूत है। कुरान हदीस में इस तरह से लिखा हुआ आप नहीं पाएंगे, इस तरह से लिखा हुआ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसी तरह ज़कात की कुछ शुरूत है, तो बाकायदा इस तरह से आपको कहीं नहीं मिलेगा कि ज़कात के शुरूत कुरान और हदीस में। तो फिर उन्हीं चीजों से इस्तेमाल करके यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलातल मर्ई इल्ला बितहूरिन, या इज़ा अहदसा वगैरह, कि जब वो नापाक हो जाए या जब उसका वजू टूट जाए तो उसकी नमाज नहीं होगी, मिसाल के तौर पर। तो यहाँ से शर्त निकली गई, यहाँ से शर्त ली गई कि उसके लिए पाकी जरूरी है। उसी तरह से ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत निकले हैं, किससे? मुताला से, कुरान और हदीस के मुताले से। कुरान हम पढ़ते हैं, हदीस का मुताला करते हैं, तो कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है ये चीजें ला इलाहा इल्लल्लाह के शुरूत हैं। सुन्नत में, हदीस में ये नहीं लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की ये तकाजे हैं। बात समझ में आ रही ना? लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस के मुताले से, बार बार पढ़ने से, गहराई से उसका मुताला करने से, तिलावत करने से हमें मालूम होता है कि इसके कुछ तकाजे भी हैं, इसके कुछ शुरूत भी हैं। वहब बिन मुनब्बिह गालिबन ताबीई है, इनसे एक मर्तबा कहा गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये जन्नत की कुंजी नहीं है। देखिए मिसाल को समझिए, बहुत बेहतर मिसाल है। क्या जन्नत की कुंजी नहीं है? जन्नत की चाबी, कीज क्या कहते हैं, की ऑफ पैराडाइज, तो जन्नत की कुंजी नहीं है। तो वहाब बिन मुनब्बे ने कहा क्यों नहीं, जन्नत की कुंजी तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी से जन्नत का गेट खोला जाएगा। लेकिन देखिए वहाब बिन मुनब्बे ने कहा कि हाँ जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है, की ऑफ पैराडाइज है, लेकिन देखिए हर कुंजी, हर चाबी के दंदाने होते हैं, बना रहता है ना कुंजी। ये चाबी है तो इस तरह किसी का बना हुआ, किसी का इस तरह से बना हुआ, किसी का ऐसे बना हुआ है। आप लोग का बाकायदा ये गोदरेज वगैरह, इसी तरह तिजोरियां होंगी आपके पास, बक्से होंगे, ताले होंगे, तो हर चाबी से ताला खुल जाता है। बताइए, आप अपनी चाबी से अपनी बहनों का ताला खोल देंगी या किसी और का गोदरेज खोल लेंगी? नहीं, क्यों नहीं खोलेंगी? वो भी तो चाबी है, वो भी चाबी है, क्यों नहीं? हर चाबी के, हर ताले के लिए, हर लॉक के लिए अलग चाबी और अलग दंदाने। चाबी ये भी है, वो भी चाबी है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह चाबी है, लेकिन उसके दंदाने हैं। मिसाल के तौर पर परसों गाड़ी बनवाने गया था, सीट नहीं खुल रही थी, मैंने अपनी चाबी लगाई, नहीं खुली, दूसरे ने चाबी लगाई, नहीं खुली, तीसरे ने लगाई, नहीं खोली। अब क्या हुआ पता ये चला, घर में चाबी उसकी रखी हुई, सीट की जो साइड में होती है चाबी के लिए लॉक, तो फिर घर जाकर के वो चाबी लानी पड़ी मुझे, वो चाबी लानी पड़ी, तब जाकर वो सीट खुली। समझ रही बात समझ रही ना? वो सीट खोलने के लिए उसी चाबी का मुतालबा किया गया, वही चाबी लानी पड़ी। यहाँ पर चाबी बहुत सारी थी,
لیکن ان چابیوں سے کام نہیں بنا. اسی طرح سے لا الہ الا اللہ کے کچھ جو کنجی ہے اس کے کچھ دندانے ہیں, کچھ اس طرح سے اس کے تقاضے ہیں, کچھ اس طرح کے شروط ہیں, بغیر اس کے وہ گیٹ جنت کا کھلنے والا نہیں ہے. اگر وہ دندانے والی چابی آپ لے کر جائیں گی تب تو گیٹ کھلے گا, ورنہ لا الہ الا اللہ یوں ہی پلین, اگر پلین لے کر چلی گئی, دندانے نہیں ہے, اس کا گھاٹ جس کو بولتے ہیں گھاٹ بنا ہوا نہیں ہے, تو پھر اس چابی سے جنت کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے. اس مثال سے آپ سمجھ گئی ہوں گی بہتر طریقے سے لا الہ الا اللہ کا مقام و مرتبہ. جی جی انشاءاللہ العزیز کل ہم اس تعلق سے کچھ اور بھی باتیں سنیں گے, اور پھر آپ لوگ تھوڑا سا یہ دیکھ کے آئیے گا کہ لا الہ الا اللہ کے کیا شروط ہیں, لا الہ الا اللہ کے کیا شروط ہیں, کیا تقاضے ہیں. انشاءاللہ کل اس پر ہم باتیں کریں گے, اور کچھ تفصیل اگر ہو جا رہی ہو تو آپ لوگ بتائیے گا, کچھ تفصیل کم کر دی جائے گی. لیکن غالباً آپ لوگوں کا یہ پہلا درس اس طرح سے ہے, اس لیے میں